عام طور پر یہ ذہن میں لوگوں کے ہوتا ہے کہ سائنس ویلیو نیوٹرل ہے، اور سائنس میں تو کوئی ویلیوز ہیں ہی نہیں، وہ تو کچھ پرنسپلز ہیں جو کہ آبجیکٹیولی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے معلوم کیے گئے ہیں. تو ایک طرف سائنس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ بالکل آبجیکٹیو ویلیو نیوٹرل ہونی چاہیے، اور پھر اس کو فالو کرتے ہوئے کہ ایجوکیشنل پروسیس بھی ویلیو نیوٹرل ہونا چاہیے. اور جو ہی آپ بلیفز کی بات کرتے ہیں، ویلیوز کی بات کرتے ہیں، اقدار اور پرنسپلز، تو آپ وہ جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ بھی یعنی اگر ہم اس پہ بھی تحقیق کر لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم یا یہ مضامین ویلیو نیوٹرل ہیں، تو وہ خود بھی یہ کہنے والے وہ فلاسفرز تھنکرز وہ خود بھی ویلیو نیوٹرل نہیں ہے. یعنی وہ کسی بنیاد کے اوپر وہ خود بھی بائسڈ ہیں، کسی بنیاد کے اوپر یہ کام وہ کر رہے ہیں. خود ہم پچھلے 200 سال میں جہاں پہ ویسٹ کی ترقی ہوئی ہے، تو ان کے جو بھی سائنٹسٹ ہیں اور فزیشنس ہیں، کیمسٹ ہیں اور ایسٹرونامرس ہیں، ان سب کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے پیچھے بڑا باقاعدہ فیتھ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی وہ بہت ریلیجس شخصیات تھیں، اور انہوں نے جو بھی سائنٹیفک تھیوریز دی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے بائسڈ ہیں. ہم صحیح اور غلط کی اس وقت بات نہیں کر رہے، لیکن ویلیو نیوٹرل جو ہے وہ دین میں تعلیم تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بے مقصد ہے ولا یعنی ہے. تعلیم کے ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی تعلیم کی پوری اسکیم کو برپا کیا جاتا ہے. آپ سوچئے مسلمان کے گھر کوئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ کیا کرنا چاہیے، پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے. تو یہ کان میں اذان دینا ہے، یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ وہ تو اس کو کہ اذان کے یہ عربی الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ ساری چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ جو اس کی روح نے، وہ جو عہد الست ہے، اور اس کی روح تو اللہ کو جانتی ہے، وہ پہچانتی ہے. الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، اس کے نے اس کی گواہی دی ہے. اب جب وہ روح ایک پہناوے کے ساتھ پورے ہڈیوں اور گوشت کے ساتھ جب وہ دنیا کے اندر آ گیا ہے، تو اس کو اصل میں وہ کنیکٹیوٹی کو بحال کرنا ہے نا، کہ تمہارا اصل میں وعدہ کیا تھا. تو پہلی ہی مرتبہ اور آغاز میں ہی وہ کان کے اندر اذان دی جا رہی ہے. تو جب کان میں اذان دی جا رہی ہے اور اللہ کا تعارف اس کو کروایا جا رہا ہے، یا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ریمبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف یور کریٹر، تو تعلیم ویلیو نیوٹرل کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا لفظ وہ سیکھے تو اس کو آپ کلمہ سکھائیں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب وہ 7 سال کا ہو تو آپ اس کو نماز کی تاکید کریں. تو ہم اس کو ریشنل تھنکنگ سکھائیں، جو ان کا کانسیپٹ ہے، آپ اس کو اسکل سکھائیں، اور وہ لیٹ ہم ڈیسائڈ واٹ ایور ہی وانٹس ٹو، ہی اور شی وانٹس ٹو ڈو. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ تو یہ ادبو کا لفظ، یہ علمو کا لفظ، یہ کون سا ادب ہمیں سکھانا ہے، کون سی تعلیم ہم کو دینی ہے، اور کس معرفت اور کس اللہ کی پہچان ہمیں کرانی ہے پہلے دن سے ہی، پہلے لمحے سے دنیا میں آنے کے بعد. اس لحاظ سے جو ویلیو نیوٹرل کا تصور ہے وہ اسلام کے نقطہ نظر سے تو تعلیم ویلیو نیوٹرل کبھی ہو ہی نہیں سکتی. جی شکریہ بہت بہت. ابھی ہم نے علم کے تصور پر بات کی، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ علم عمل، تعلیم کا عمل ویلیو نیوٹرل نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تعلیمی عمل میں تو چونکہ انسان ہیں جو سکھا رہے ہیں، انسان ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو ویلیوز آ جاتی ہیں. لیکن سائنس کے بارے میں اور سائنٹیفک نالج کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ بالکل پیور ہے، پرسٹین ہے، اور اس کے اندر ویلیوز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کیا واقعی یہ درست ہے کہ ہماری سائنٹیفک تھیوریز اور سائنٹیفک نالج جو کہ پیئر ریویوڈ جرنلز میں پبلش ہوتا ہے، اور سائنس کے ڈسپلنز اس کے اوپر کھڑے ہیں، کیا واقعی یہ ویلیو نیوٹرل ہے، یا اس کے اندر بھی ویلیوز کا عمل دخل ہوتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جس چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو مرتب ہے. نمبر 2، وہ علم جو تجربے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور تجربے کی بنیاد پر ہی وہ آئندہ کے لیے پیشن گوئی کرتا ہے. اس پورے تصور کے اندر جو چیز بنیادی ہے، وہ جو عقیدہ ہے یا ویلیو ہے، وہ یہ ہے کہ جو امپیریکل ریالٹی ہے، یہ سب کچھ
حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے ویریفائی کرنے کا. اس بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس ویلیو فری ہے. ویلیو فری نہیں ہے، کیونکہ جس بنیاد پہ وہ کام کر رہا ہے وہ ایک ایزمپشن ہے. وہ تصور یہ ہے کہ جو چیزیں ہم ناپ تول سکتے ہیں یہ حقیقی ہیں، باقی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جب یہ چیز آ گئی یہ تو خود ویلیو بن گئی نا ایک. تو اس لیے سائنس کبھی ویلیو فری نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ اس چیز کو خود مغرب کے سائنسدانوں نے بہت کھلے الفاظ میں کویشچن کیا ہے، جن میں خاص طور پہ کارل پاپر مشہور فلسفی ہے یورپ کا، امریکہ کا بڑا مشہور ریاضی دان کیا نام اس کا، تھامس کون نے اپنی بڑی عمدہ اس کی کتاب ہے اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشنز. اس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کویشچن کیا ہے بیسک سائنٹیفک لاز کو، کہ وہ بھی جو ہیں وہ ریگولیٹری مبنی نہیں ہیں، ان میں بھی ایزمپشنز ہیں. تو یہ جو سائنسداں ہیں اور ریاضی دان ہیں یہ ظاہر ہے نمائندگی کر رہے ہیں اس تہذیب کی جہاں پیدا ہوئے ہیں. وہ خود یہ بات کہتے ہیں. اس بنا پہ سائنس ویلیو فری کبھی نہیں رہا، نہ ہو سکتا. ہاں جو چیز عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ سائنس ان چیزوں کو تو بیان کر دیتا ہے جو میجریبل ہیں، لیکن جو عام طور میجریبل نہیں ہوتی ان پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک شخص کا جو اخلاق ہے، سچائی ہے، بھلائی ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو قابل محسوس معنی میں نہیں ہیں کہ ان کی کوئی پیمائش کی جا سکتی ہو، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے وہ طے کرتا ہے کہ وہ چیز کہاں تک درست ہے. یہ چیز سائنس کے دائرے سے باہر ہے. یہ چیز سوشل سائنسز جو ہیں وہ اس سے ڈیل کرتے ہیں. ان میں نفسیات ہے، اس میں عمرانیات ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اوپر، فرد کے اوپر کیا اثرات مترتب ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی پیرامیٹر بنا کر اس کو ناپا جائے. تو یہ جب تک سوشل سائنسز اور اپلائیڈ سائنسز کا کوئی رشتہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک دونوں محدود ہیں، اور دونوں کی جو معلومات ہیں وہ پارشل ہیں، کلی نہیں ہیں. جو اسلامی تصور ہے علم کا اس میں یہ تفریق نہیں پائی جاتی. اسلام جو تصور دیتا ہے وہ ہمگیر ہے، ہولسٹک ہے، وہ ریئلسٹک ہے. اس کی بنیاد جو ہے محض قیاس نہیں ہے، اس کی بنیاد تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. آثار جسے ہم کہتے ہیں ماضی کے سارے تاریخی سرمایہ جو ہے، جو حال میں چیزیں موجود ہیں وہ سب کے سب، ان سب کو ملانے کے ساتھ ساتھ جو چیز بنیادی ہے وہ یہ کہ ان سارے کاموں کے اندر کیا واقعی آفاقی اقدار، وہ ویلیوز جو وہی کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اور ان کے کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں. اس بنا پہ اسلامی تصور علم کے اندر سائنٹیفک نالج ہو یا سوشولوجیکل نالج ہو یا انفرادی نالج ہو، اس کا انٹیگریشن ہو جاتا ہے. اور اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو مدارس کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم خالص دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے ہاں کمی پائی جاتی ہے امپیریکل نالج کی. اور جامعات جو کہتی ہیں کہ ہم دے رہے ہیں سائنٹیفک معلومات، وہ چاہے انجینئرنگ کی ہوں یا سوشیولوجی کی ہوں، ان کے ہاں جو پہلو ویلیوز کا ہے وہ مسنگ ہے. اس لیے رفع یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک علم النافع کا تصور آگے بڑھائے جس کے اندر حقائق جیسے کہ وہ ہیں اور حقائق جیسا انہیں ہونا چاہیے، ان دونوں پہلوؤں کو زیر غور لایا جائے اور ایک ایسے مستقبل کی تعمیر ہو جس کی بنیاد الہی اقدار کے اوپر ہے جو تمام انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، میں مسلمانوں کے نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو سائنس ہے اور سائنس کے پیچھے جو سائنسدان ہے یا جو اس کے سائنسی تجربات ہیں، اس کے پیچھے جو فرد موجود ہے اس کے ہی جو اصل میں نظریات ہیں یا اس کے جو عقیدہ ہے
وہ بنیادی کلیدی کردار وہی ادا کرتا ہے. جی اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں نفسیات کی وہ تعبیر جو سگمنڈ فرائڈ نے کی، اس کے پیچھے ایک ہی آدمی ہے نا. جی. ہم کہتے ہیں کہ وہ تعریف جو بیہیویئرسٹ نے کی ہے اس کے پیچھے بھی فسکران ہے کوئی اور ہے. تو نہ صرف سوشل سائنسز بلکہ جو اپلائیڈ سائنسز ہیں ان کے اندر بھی الٹیمیٹلی جو فرد کی عقل ہے، تجربہ ہے، وہی بنیاد بنتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ محض فرد کافی نہیں ہے، اس فرد کو وہ کام کرنا چاہیے جو اس کے بنانے والے نے اس کی ساخت کو، اس کے مقصد کو، اس کی انتہا کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا ہے. اور وہ ہے وہی الہی، یعنی وہی الہی کی روشنی میں اگر وہ یہ کام کرے گا کہ وہ ایک اے آئی کا پروجیکٹ لے، اس پہ کام کرے، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ محض آرٹیفیشل ذرائع نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی بنیاد وہ ہدایت ہوگی جس میں مصنوعی ذرائع کارآمد ہو سکتے ہیں. یعنی عقل کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، حواس کی بھی اہمیت ہے، تجربات کی بھی اہمیت ہے، لیکن جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے یہ سب اس کی طرف اگر لے کے جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. یعنی جو تفوق حاصل ہے وہ اصل میں اسی ڈیوائن ایلیمنٹ پر الہامی ہدایت. جی